وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا جو تم بوتے ہو، کیا تم دیکھتے ہو اسے جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، جو تم زمین میں بوتے ہو۔ حرث کا مطلب زمین کو پھاڑنا اور زمین کے اندر بیج وغیرہ ڈالنا، بوائی کرنا۔ اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم تزرعونہ اگاتے ہو اس کو، یعنی اس بیج سے جو پھل نکلتا ہے یا جو دانہ نکلتا ہے تم اسے اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں اسے اگانے والے، یا ہم ہیں اگانے والے۔ اصل میں موضوع چل رہا ہے بعث بعد الموت کے انکار کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں قیامت کا ذکر فرمایا اور قیامت کے دن لوگوں کی 3 قسموں کا ذکر فرمایا۔ ان 3 قسموں میں پہلی قسم السابقون، پھر اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین، پھر اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال۔ اصحاب الشمال کی سزا اللہ نے بتائی کہ وہ جہنم کے اندر ہوں گے، جہنم کے سیاہ دھوئیں میں ہوں گے، اور بڑی تپش والی آگ، گرم ہوا والی آگ ہوگی، گرم پانی ہوگا، زقوم کا درخت ہوگا، مختلف کڑی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سزاؤں کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جہنمی لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے۔ تو ان وجوہات میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ عیش و عشرت میں، ناز و نعم میں، غفلت میں زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے جو انہیں مال و دولت، اقتدار، اختیار دے رکھا تھا، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرنے کی بجائے، ان کی ساری زندگی عیش و عشرت میں، غفلت میں گزری۔ اور ان کے جرموں میں سے یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، جو وعدہ ہے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ لیا، اللہ نے ان سے وعدہ لیا، اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا جرم ان کا بیان ہوا جس کی بنا پر وہ جہنم میں گئے، کہ وہ مرنے کے بعد زندگی کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہم بھی، ہماری ہڈیاں بھی، تو ہمیں کون اٹھائے گا؟
در حقیقت یہ بات اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے، اللہ رب العالمین کی شان قدرت پر اور اللہ رب العالمین کے علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہونے پر اعتراض ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے کوئی کام کرنا ہو چھوٹا بڑا، اللہ کن کہتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی مخلوقات، زمین، آسمان، عرش، جو عرش عظیم کا رب ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ تو در حقیقت مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنا، اگر انسان مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرے تو اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی گول ہو ہی نہیں سکتا دنیا کا، پھر وہ دنیا با مقصد گزار ہی نہیں سکتا، پھر وہ دنیا عیش و عشرت میں گزارے گا، وہ دنیا کے اندر اللہ سے کیوں ڈرے گا اور کیوں وہ اللہ سے ڈر کر کوئی کام کرے گا، وہ کیوں کوئی پابندی برداشت کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے پھر دلائل بیان کی ہیں اس کے آگے مرنے کے بعد زندگی کے۔ تو ان دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ دلیل بیان کی کہ پہلی دفعہ پیدا اللہ نے کیا ہے، جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اسی کے دلائل بیان ہو رہے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے۔ تو انہی دلائل میں سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو جو تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ بنجر زمین ہوتی ہے، بے جان زمین ہوتی ہے، اس کے اندر دانہ ڈالا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے دانہ، اس کے اندر سے پھل، باغ، فصلیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی شان سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان نہیں کہتا کہ میں اگاتا ہوں، ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے اگتا ہے۔ انسان کا کام تو صرف اپنی تدبیر کرنا ہے، اپنی سی کوشش کرنا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے تو جو اس کا نتیجہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی جیسے کہ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے تعلق کے بعد اب اگر حمل ٹھہر جائے اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی انسان نہیں کہتا کہ میں، ماں باپ اپنے بچے کے خالق ہیں، ماں باپ نے اپنے بچے کو پیدا کیا ہے، کوئی انسان یہ بات نہیں کہتا۔ ہر انسان، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے تھے، اوروں کو اللہ کی صفات دیتے تھے، اور وہ مرنے کے بعد زندگی کے قائل نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ یہ کام کر سکیں۔ لیکن جب ان سے سوال ہوتا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جب ان سے سوال ہوتا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ بیک زبان کہتے تھے کہ اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَّيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور جواب دیں گے اللہ تعالیٰ۔ بلکہ یہاں تک ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اے اللہ کے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ یہ جو بنجر زمین ہے، اس بنجر زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اس بنجر زمین کے اندر جب اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتے ہیں، تم اس بنجر زمین کے اندر بیج بوتے ہو، محنت کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر پانی اتارتے ہیں، پانی بھیجتے ہیں بارش کے ذریعے، اور پھر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ پھر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تمام مشرکین کہیں گے یہ کام اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ وہ نہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں مشرکین، نہ اس کی نسبت اپنے
معبودوں کی طرف کرتے ہیں، غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں، وہ اس کی نسبت اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہی کرتے ہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، کافر بھی، مشرک بھی اس بات کو مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری کارگزاری اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کی قدرت ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب بیج سے فصل اور باغ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ جب مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں، جو ہر انسان کے سامنے ہوتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ جو اللہ تعالیٰ کھنڈرات، ایک شہر کھنڈر بن جائے، ایک پوری بستی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، جو اللہ اس بستی کو دوبارہ نئے سرے سے آباد کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تیسرے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی کہ ایک نیک شخص، بعض مفسرین کہتے ہیں وہ نبی تھے، حضرت عزیر علیہ السلام، وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ بستی کھنڈر بن چکی تھی۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ بستی کھنڈر بن چکی تھی، اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی، تباہ حال تھی، تو ان کی زبان سے نکلا، ان کو کوئی اللہ کی قدرت پہ شک نہیں تھا، زبان سے نکلا کہ کیا یہ بستی بھی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے؟ اسے کون زندہ کرے گا؟ اس بستی کو اسے کون آباد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ 100 سال کے لیے وہ مرے رہے، ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا، ان کے ساتھ ان کا کھانا بھی تھا۔ اب اللہ کی عجیب قدرت کہ نہ ان کے جسم پر 100 سال گزرنے کے اثرات طاری ہوئے، نہ ان کے کھانے پر 100 سال گزرنے کے اثرات طاری ہوئے۔ ان کا جسم اور ان کا کھانا گویا کہ دن کا کچھ حصہ بھی نہیں گزرا، اور جو گدھا تھا اس پر 100 سال گزر گئے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اللہ جس پہ چاہے اپلائی کر دے، جس پہ چاہے نہ اپلائی کرے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں مار دیا، پھر انہیں زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ نے پوچھا کتنے دیر ٹھہرے رہے ہو؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہنے لگے دن کے دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے اندازہ لگایا جس وقت میں سویا تھا وہ صبح کا وقت تھا یا وہ شام کا وقت تھا، اب صبح کا وقت لگ رہا ہے، اب یا تو یہ دن کا کچھ حصہ گزرا ہے یا پورا دن گزر کے نیا دن آ گیا ہے۔ تو انہیں سمجھ نہ آئی، کہنے لگے دن کے دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تمہیں 100 سال ہو گئے۔ اب 100 سال میں شہر پورا آباد ہو چکا تھا۔ اب صرف شہر اللہ نے آباد ہوتے نہیں دکھایا، بنجر اور کھنڈر بیابان جگہ کو اللہ نے آباد کر دی۔ اللہ نے وہی نہیں دکھایا، اللہ نے اور بہت ساری نشانیاں دکھا دی۔ اللہ نے فرمایا کہ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے پینے کو دیکھو، نہ کھانا خراب ہوا ہے نہ پینا، نہ پانی خراب ہوا ہے۔ 100 سال گزرنے کے بعد نہ کھانا خراب ہوا ہے نہ پینا خراب ہوا ہے۔ اب تم یہ سمجھو کہ نہیں جی 100 سال گزرے ہی نہیں، دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھ لو۔ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اپنے گدھے کو دیکھو تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، ہڈیاں دیکھو، ہڈیاں پڑی ہیں، 100 سال گزر چکے ہیں، گوشت بھی ختم ہو چکا ہے، اب اس کا پنجر سا پڑا ہوا ہے، تھوڑی بہت ہڈیاں باقی ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا، کیسے ہم ان کو زندہ کرتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کیسے ہم اس میں گوشت چڑھاتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کے سامنے گدھے کو زندہ کیا۔ کئی دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ وہ مردہ شہر زندہ ہو گیا، وہ خود مرنے کے بعد زندہ ہو گئے، 100 سال مرے رہے زندہ ہو گئے۔ ان کا کھانا گویا کہ وہ بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ ٹھیک ہو گیا، وہ گویا کہ اصل میں 100 سال تو گزر چکے تھے، یا تو کھانا بھی خراب ہونے کے بعد ٹھیک ہو گیا یا وہ گویا کہ اس پر 100 سال گزرے ہی نہیں، اور وہ جو گدھا وہ 100 سال اس پہ گزر چکے تھے اس کو اللہ نے ان کے سامنے زندہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے مجھے پورا یقین آ گیا ہے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر اللہ نے اور بڑی مثالیں بیان کی، حضرت ابراہیم کی مثال 4 پرندوں کی، اللہ تعالیٰ بڑی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ایک مثال ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بنجر مردہ زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ مثال اللہ نے قرآن کریم میں بہت زیادہ مقام پر بیان فرمائی ہے، یہ چھوٹی مثال نہیں ہے، بہت بڑی مثال ہے۔ مردہ شہر کو زندہ کرنا،
زمین سے فصل کا اگنا یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا۔ قرآن کریم اس مثال سے بھرا پڑا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، سورہ اعراف آیت نمبر 57۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں بشارت دینے کے لیے، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بارش۔ تو بارش سے پہلے اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، حتی اذا اقلت، حتیٰ کہ پھر وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں، سحابا ثقالا، بھاری بھاری بادلوں کو۔ کون سے بھاری بادل؟ بادل تو بڑے ہلکے روئی کے گالے کی طرح ہوتے ہیں، نہیں، ایسے بادل بھی ہوتے ہیں جو ہزاروں ٹن پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بہت بھاری اور بوجھل بادل ہوتے ہیں، وہ زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہیں، معلق ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ وہ ان بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں ہوائیں، سقناہ لبلد میت، پھر ہم گھسیٹ کے لے جاتے ہیں ان ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو، جو بادل بڑے بوجھل ہوتے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان بادلوں کو ہم گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، ہانک کر لے جاتے ہیں، لبلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پھر اس مردہ شہر پر ہم بارش برساتے ہیں، پانی نازل کرتے ہیں، فاخرجنا بہ من کل ثمرات، پھر اس مردہ شہر سے ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں، وہ شہر زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک بنجر زمین سے جب فصل نکلتی ہے تو گویا کہ اس بنجر زمین کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتى، یہی مثال مردوں کو زندہ کرنے کی ہے، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن بعث بعد الموت بھی اس کے قریب قریب ہوگا۔ یہ جو زمین کے اندر سے فصل نکلتی ہے، زمین کے اندر بیج بویا جاتا ہے، اور پھر بارش ہوتی ہے، اور پھر زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور میں کئی دفعہ حدیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں، صحیح حدیث ہے کہ ہماری مثال انسانوں کی مثال اسی طرح ہی ہے۔ یہ جو تمام انسان مر جاتے ہیں تو تمام انسان مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کا عجب الذنب، جسم کا ایک حصہ ہے، وہ باقی رہتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق۔ گویا کہ آپ وہ سمجھیے کہ وہ زمین کا حصہ مٹی میں رہتا ہے اور وہ بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، اب قبروں میں اب انسان مٹی میں مل چکے ہوں گے، ان کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، وہ عجب الذنب برقرار ہوگا، وہ باقی ہوگا، وہ انسان کے جسم کا حصہ مٹی میں نہیں ملتا۔ وہ کتنا چھوٹا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ عجب الذنب، وہ ریڑھ کی ہڈی میں کہتے ہیں کہ جی بالکل آخر میں ہوتا ہے، وہ حصہ جو ہے مٹی میں نہیں ملتا۔ جب اللہ نے قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے بارش ہوگی قیامت کے دن، اور اس بارش سے گویا کہ انسان اگیں گے جیسے زمین کے اندر سے فصل اگتی ہے، اس طرح کر کے گویا کہ انسان زندہ ہوں گے، اور زندہ ہو کر پھر وہ میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ بات صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دوبارہ زندگی کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، جس کا کفار مکہ انکار کرتے تھے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ شہر سے تشبیہ دی ہے۔ اور جہاں بھی مردہ شہر کی بات ہے اور پانی کی بات ہے اور فصل اگنے کی بات ہے تو اللہ ساتھ ہی فرماتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی کئی آیات میں ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر تقابل ہے ان دونوں چیزوں کا۔ یہاں بھی وہی انداز، یہاں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت کر رہے ہیں، بیج سے، جو انسان بیج بوتا ہے اور پھر اس بیج سے جو پھر پھل نکلتا ہے، وہ پھل کوئی انسان دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نکالتا ہوں، کوئی انسان دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمارے معبود نکالتے ہیں، سب مانتے ہیں اللہ وہ نکالتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے باغ اگایا،
کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے فصل اگائی، انسان کو کہنا چاہیے میں نے بیج بویا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حدیث کی سند کچھ کمزور ہے، بطور حدیث اس کی سند کمزور ہے، تو امام مجاہد کے قول کے طور پر حضرت مجاہد کا قول ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں لا تقل زرعت، یہ نہ کہو کہ میں نے اگایا، زرع کا مطلب ہوتا ہے اگانا، یہ نہ کہو کہ میں نے اگایا، بلکہ کہو حرست۔ حرث کہتے ہیں بوائی کرنے کو، زمین کے اندر ہل چلانے کو۔ انسان کا کام ہل چلانا ہے، انسان یہ کہے کہ میں نے ہل چلایا، یا انسان یہ کہ میں نے زمین کے اندر بیج بویا، انسان یہ کہے، انسان یہ نہ کہ باغ میں نے اگایا ہے۔ کسی کسان کو، کسی زمیندار کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ باغ میں نے اگایا ہے، یہ کھیت میں نے اگایا ہے۔ کئی لوگ لا علمی میں اگر کہہ دیں عربی میں، فرمایا کوئی انسان یہ نہ کہے کہ زرعت، کہ میں نے اگایا۔ اگر ایک انسان نے کہنا ہے تو کہے حرست، اور حرث کا مطلب ہوتا ہے زمین کے اندر بیج ڈالنا۔ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ بیج تم ڈالتے ہو، محنت تم کرتے ہو، زمین کو تم پھاڑتے ہو، افرأیتم ما تحرثون، اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا جو تم بوائی کرتے ہو، جو تم زمین میں بیج بوتے ہو۔ انسان کا کام بیج بونا ہے، لیکن اب اس بیج سے جو زمین زندہ ہوتی ہے اور وہ جو فصل اگتی ہے وہ انسان تو نہیں اگاتا۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ مسلمان کافر بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اگاتے ہیں، تو کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے فصل اگائی، ایک انسان کے میں نے بیج بویا، میں نے کھیتی باڑی کی، انسان کو یہ کہنا چاہیے۔ اور بعض علماء سے، بعض سلف صالحین سے ملتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں پیچھے ہم نے پڑھا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، آیت نمبر 59، اور یہاں پڑھ رہے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا آگے بھی ہے اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یا آگے بھی ہے آیت نمبر 72 میں اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ یہ اللہ سوال کر رہے ہیں کیا تم یہ کام کرتے ہو کہ ہم یہ کام کرتے ہیں؟ تو بعض سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ ان آیات کے جواب میں کہتے تھے لا بل انت یا رب، وہ ان آیات کے جواب میں کیا کہتے تھے کہ نہیں اے اللہ ہم یہ کام نہیں کرتے، لا بل انت یا رب، بلکہ یہ کام آپ ہی کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اے میرے رب، یہ آپ کو ہی کام سوٹ کرتا ہے اور یہ کام آپ ہی کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم میں کچھ آیات کا کوئی جواب بھی ہوتا ہے، انسان کو آیات اندھے بہرے ہو کر سننی نہیں چاہیے، انسان کو سمجھ بھی نہ آ رہا ہو، انسان کو چاہیے کہ انسان جو پڑھے اس کو سمجھے، اس پہ غور کرے۔ رحمت کی آیتیں ہیں، انسان رحمت کی دعا کرے، عذاب کی آیتیں ہیں، انسان اللہ سے پناہ مانگے۔ اگر کوئی سوال و جواب ہے، اللہ کہیں کہ فسبح بسم ربک العظیم، جس طرح بھی آئے گا اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، انسان کو تسبیح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو قرآن کی آیت سن کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی اللہ کے ذکر کے کلمات جاری ہو جانے چاہیے۔ اسی طرح کوئی سوال ہو تو سوال کا جواب بھی دینا چاہیے۔ یہ سب کام ہم کب کریں گے؟ جب ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو کئی سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ ان آیات کے جواب میں یہ کہتے تھے لا بل انت یا رب، یہ اسی طرح کا جواب ہے جس طرح سورہ رحمان پڑھتے ہوئے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان جنوں پر پڑھی، پھر اس کے بعد انسانوں پر پڑھی، سب صحابہ کرام نے بڑے غور سے سنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تنبیہ کی کہ میں نے یہ سورت جنوں پر پڑھی، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، تم نے وہ جواب نہیں دیا۔ جب بھی میں جنوں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا تو جن آگے سے جواب دیتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جن آگے سے کہتے تھے اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جب تم نے یہ سورت سنی تو تم نے وہ جواب کیوں نہ دیا جو تمہارے بھائی جنہوں نے جواب دیا تھا۔ تو گویا کہ انسان کو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے سمجھ کر، اور غور کرنا چاہیے، اور جس قسم کی آیات ہوں اس قسم کا رسپانس دینا چاہیے۔ باقی یہ رسپانس کس طرح ہو، یہ مشترکہ ایک لے کے اندر ہو، یہ اونچی آواز سے ہو کہ مسجد گونج جائے،
نہیں، یہ اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام ہمارے سلف صالحین سے ثابت ہے، یہ اسی طریقے سے ہوگا۔ ہمارے ہاں سبح اسم ربک الاعلیٰ کے جواب میں پوری مسجد گونج اٹھتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، ثم ان علینا حسابہم قاری صاحب پڑھتے ہیں، پوری مسجد گونج اٹھتی ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ اس طرح کر کے طریقہ کار نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا۔ جہاں مسجد گونجنی چاہیے وہاں تو گونجتی نہیں ہے، وَلَضَّالِّينَ پہ مسجد گونجنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب صحابہ کرام آمین کہتے تھے تو پوری مسجد گونج جایا کرتی تھی، جب سلام پھیرتا تھا تو مسجد گونج جایا کرتی تھی اللہ اکبر سے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ تو جہاں سب اکٹھے ذکر کریں اجتماعی، جہاں اس کا ذکر ہے وہاں وہ چیز ہونی چاہیے، اور جہاں اس کا اجتماعی ذکر نہیں ہے اس کو وہاں اجتماعی انداز سے کرنے کی بجائے انسان دل کے اندر انفرادی طور پر ذکر کرتا رہے، جواب دیتا رہے، وہ جواب دینا چاہیے۔ لا بل انت یا رب، اے اللہ ہم نہیں اگاتے، آپ ہی اگاتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہتے البتہ ہم بنا دیتے اس کو حطاما، چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے۔ حطمہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیس کر رکھ دینا، کسی چیز کو مٹا دینا، کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ قرآن کریم کے اندر جہنم کا ایک نام بیان ہوا ہے حطامہ، کیونکہ والعیاذ باللہ جو جہنم میں جائے گا جہنم اسے پیس کر رکھ دے گی، اس کا برا حال کر کے رکھ دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی، اس کو بدحال کر دے گی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، وہ اسی سے ہی ہے حطامن، اسی سے ہے حطامہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس صورت کے اندر جو شخص مال جمع کرتا ہے اللہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو مال جمع کرنے والا ہے ایسے شخص کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ تو اسی سے حطامن، اگر ہم چاہتے تو ہم اسے چورا چورا کر دیتے، یعنی یہ جو ہم نے اگائی ہے فصل، یہ کھیت، یہ باغ ہم نے اگایا ہے، یہ تم نے نہیں اگایا، تم نے تو تدبیر کی ہے، اس کے اندر زندگی ہم نے بھری ہے، یہ باغ ہم نے اگایا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو یہ باغ اگنے سے پہلے ہی خشک ہو کر چورا چورا ہو کر ختم ہو جاتا، اس کے اندر تو زندگی اللہ نے بھری ہے۔ جب جو اللہ تعالیٰ اس باغ کے اندر زندگی بھر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک مردہ انسان کے اندر، مردہ انسان کو مرنے کے بعد کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے چورا چورا کر دیتے، کیا مطلب؟ ہم اسے خشک کر کے یہ لہلہانے سے پہلے ہی یہ خشک ہو کر ختم ہو جاتا۔ کئی دفعہ کئی پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا درخت بننے سے پہلے، پورا باغ بننے سے پہلے، اس کے اندر پھل لگنے سے پہلے ہی وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ تمام درختوں کو، تمام فصلوں کو خراب کر دیں، تو یہ ہر چیز اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے چورا چورا کر دیتے۔ فضلتم تفکہون، تو تم رہ جاتے باتیں بناتے۔ اگر ہم وہاں باغ اگانے کی بجائے، وہاں لہلہاتی فصل اگانے کی بجائے اگر اس کو ہم خشک کر کے چورا چورا کر دیتے تو تم آگے سے کیا کرتے؟ تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہ رہ جاتا، پھر تم کیا کرتے؟ پھر تم باتیں بناتے۔ تفکہون کا مطلب ہے کہ مختلف قسم کی باتیں کرنا، کوئی کیا بات، کوئی بات کرے، کوئی بات کرے، جس کو ہم آج اردو محاورے میں کہتے ہیں جتنی منہ اتنی باتیں، اس کے لیے عربی زبان میں تفکہون استعمال ہوتا ہے۔ فضلتم، پس تم رہ جاتے، پس تم ہو جاتے، تفکہون باتیں بنانے والے، تم باتیں بنانے والے رہ جاتے۔ اگر تم بڑی محنت کر کے فصل اگاتے، تم بڑی محنت کر کے بیج بوتے، اور تم اس کے اندر اپنی ساری خون پسینے کی محنت کرتے، اور فصل اگنے کی بجائے فصل چورا چورا ہو جاتی، خشک ہو کر پہلے ہی تباہ و برباد ہو جاتی، اب تم باتیں بناتے۔ کوئی کچھ کہتا ہے یہ فصل اس لیے خراب ہوئی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے فصل اس لیے خراب ہوئی ہے، ان باتوں میں سے تم کیا کیا باتیں بناتے؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کوئی کہتا کہ بے شک البتہ ہم پر تو چٹی پڑ گئی ہے، ہمارا تو نقصان ہو گیا ہے۔ مغرمون، مغرم غرامہ سے ہے، غرام،
عربی زبان میں غرام چٹی کو کہتے ہیں. کسی شخص کو کوئی جرمانہ ہو جائے، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ اشارہ کاٹ دیں، عرب ملکوں میں اس کا کافی زیادہ جرمانہ ہوتا ہے، کافی زیادہ فائن ہوتا ہے، ہزار ریال، اس سے بھی زیادہ فائن ہوتا ہے، اس کو وہ غرامہ کہتے ہیں. یا کوئی شخص، اس کا کوئی کاروبار ہو، وہ کاروبار چلتے چلتے اس کا نقصان ہو جائے، آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، بلڈنگ گر جائے، گھر اس کا گر جائے، تو اس چیز کو غارم کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ یہ شخص چٹی میں پڑ گیا ہے، اس کا نقصان ہو گیا ہے. مصارف زکوٰۃ میں ایک مصرف یہ بھی ہے، والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، وہ غارم اسی سے ہی ہے. غارم یا مغرم یہ وہ شخص ہے کہ جس پر چٹی پڑ جائے، جس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. ہم آج کے محاورے میں کہتے ہیں فلاں شخص بینک کرپٹ ہو گیا، تو اس معنی میں مغرم یا غارم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے محنت کی، بہت زیادہ تم نے ہل چلایا اور تم نے بیج بویا، بڑی محنت کی، اب اس بیج سے اب فصل نکالنا، پھل نکالنا، باغ بنانا ہمارا کام ہے. یہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اللہ اپنا احسان بیان فرماتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو یہ فصل اور باغ بننے کی بجائے یہ چورا چورا ہو کر سب کچھ تباہ ہو جائے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ آئے، اب تم باتیں بناتے رہ جاؤ. کوئی کہے کہ ہم تو لٹ گئے، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے، کوئی کہے انا لمغرمون، کوئی کہے بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے. کوئی انا لمغرمون کہے، کوئی بل نحن محرومون کہے، کوئی تیسری کوئی چوتھی بات کہے، تم باتیں بناتے رہ جاؤ. اور ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کا نقصان ہو، انسان دنیاوی اس کے جو ہے نا وہ جوازات ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی دنیاوی وجہ یہ بنی، یہ اس لیے نقصان ہو گیا ہے کہ وہ کھاد کم ڈالی تھی، وہ کیڑے پڑ گئے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اور اگر کوئی نعمت ہو جائے اللہ کی طرف سے تو وہاں بھی انسان لوگ یہی کام کرتے ہیں، یہ فصل تو بڑی اچھی ہو گئی ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا، ہم نے یہ کام کیا تھا، ہم نے یہ کام کیا تھا. حالانکہ کہنا کیا چاہیے انسان کو، اگر نقصان ہو انسان کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نقصان کرنے والا اللہ ہے، یہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. اللہ ہمیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت آئے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بہت سے گناہ تو اللہ ویسے معاف کر دیتے ہیں. اور اگر انسان کو کوئی نعمت ملے تو انسان کو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیوں نہیں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نے یہ کیوں کہا کہ یہ تو میری محنت ہے، یہ تو میں نے باغ بنایا ہے. دو لوگوں کا ذکر ہے سورہ کہف میں. تو ایک مسلمان کا طریقہ کار، اللہ پر ایمان والے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف اسے منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے. وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، صبر کرتا ہے اس پر، اور وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، وہ نئے جذبے سے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے. اور اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی اسے اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، چاہے اس کی اپنی محنت اس کے اندر ہو، وہ کہتا ہے یہ مجھے میری محنت سے نہیں ملا، یہ مجھے اللہ کے کرم سے ملا ہے، اللہ کے فضل سے ملا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی مثالیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثالیں جو شکر کی اعلیٰ ترین مثالیں، وہ ہمارے سامنے ہیں کہ حضرت سلیمان کے سامنے وہ تخت آ گیا، پلک جھپکنے میں تخت آ گیا، وہ ملکہ سبا کا، بلقیس کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرا کمال، دیکھو کہ میرے دربار میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے میرے ماتحت ہیں، یہ نہیں کہا. اپنا کمال بیان نہیں کیا، اپنے بندوں کا کمال بیان نہیں کیا. هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں کفر ناشکری کرتا ہوں کہ شکر کرتا ہوں. جب چونٹی کی بات سنی، چونٹی کی بات سمجھی، تو یہ نہیں کہا دیکھو میں چونٹیوں کی بات سمجھ لیتا ہوں، فخر نہیں کیا. کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، جو تو نے مجھ پر نعمت کی، جو تو نے میرے ماں باپ پر نعمت کی، تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، وان اعمل صالحا ترضی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ثابت کیا ہے
یہ جو زمین کے اندر سے فصل نکلتی ہے، باغ نکلتا ہے، کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو یہ فصل اگنے کی بجائے یہ تباہ و برباد ہو جاتی، بس تم باتیں بناتے رہ جاتے. کوئی کہتا کہ ہم تو لٹ گئے، کوئی کہتا ہم تو محروم رہ گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا اس پانی کو جو تم پیتے ہو؟ یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کی، اگر کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. بہت غور طلب آیات ہیں. انسان پانی پیتے ہیں اور انسان پانی کو نعمت ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. میں تو کہتا ہوں جہاں جہاں کہیں کولر لگا ہو، جہاں جہاں سے انسان پانی پیتا ہے وہاں یہ آیات لکھی ہونی چاہیے. اور جو اہل زبان نہیں ہے ان آیات کا ترجمہ لکھا ہونا چاہیے. انسان جب بھی پانی پیے انسان اللہ کا شکر ادا کرے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا اس پانی کو جس پانی کو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادلوں سے یا ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ لا بل انت یا رب، نہیں اے اللہ آپ ہی اسے نازل کرنے والے ہیں. اللہ ہیں اسے نازل کرنے والے بادلوں سے. پانی کہاں سے آتا ہے؟ بادلوں سے آتا ہے، بارش سے آتا ہے. وہ بارش کا پانی دریاؤں میں، وہ بارش کا پانی جو ہے وہ مختلف ندیوں میں اور تالابوں میں، اور جہاں جہاں لوگ محفوظ کرتے تھے پرانے زمانے میں، یا آج کل پانی جہاں ذخیرہ ہوتا ہے، جہاں محفوظ ہوتا ہے. انسان تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے پانی کو محفوظ کر سکے. انسان اس قابل نہیں ہے. انسان اس پانی کو خود لانے پر تو قادر نہیں ہے. انسان تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ پورے طریقے سے اس پانی کو محفوظ کر سکے اور پوری طرح اس پانی سے فائدہ اٹھا سکے. اس میں سے اکثر پانی ویسے ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پانی کو جس طرح ہم لائے ہیں اس پانی کو اسی طرح ہم لے جانے پر قادر ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انتم لہو بخازنین، تم تو اس پانی کو ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے. تمہارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تم اس پانی کو پوری طرح ذخیرہ کر سکو. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 18، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے بلندی سے پانی اندازے کے ساتھ. جتنا پانی اترتا ہے ایک ایک قطرے کا حساب ہے اللہ کے پاس، پہلے سے پتہ ہوتا ہے اللہ کو اتنا اتارنا ہے. اور نازل کیا ہم نے بلندی سے پانی اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو زمین میں بھی ہم نے سکونت دی کہ وہ پانی کہاں کہاں محفوظ کرنا ہے. وہ محفوظ بھی اللہ نے ہی کیا، انسان محفوظ بھی نہیں کر سکتا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، جس طرح اتارا ہم نے ہے اس کو لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں. ہم چاہیں تو سارا ضائع کر دیں، انسان اس سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکے. جس طرح لانے پر قادر ہیں لے جانے پر بھی ہم ہی قادر ہیں، محفوظ کرنے پر بھی ہم ہی قادر ہیں. تو یہ آسمان سے پانی اتارنا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے پانی اتارتے ہیں. اس پانی سے ہم پینے کا کام بھی کرتے ہیں، اور پینے کے علاوہ ہم اور بہت سارے کام کرتے ہیں. اسی پانی سے فصلیں اگتی ہیں، اسی پانی سے ہمارے جانور اور دیگر چیزیں، دنیا جہاں کی ہر چیز کے اندر تو پانی استعمال ہوتا ہے. یہ پانی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو، زمین کو اپنی بڑی قدرتوں میں سے، اپنی بڑی بڑی شانوں میں سے بیان کیا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی مردہ زمین، ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو مردہ زمین کیسے زندہ ہوتی؟ پانی سے. تو یہ مردہ زمین اور اس کے اوپر اترنے والا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی نشانی ہے. اللہ نے اس کو اپنی بڑی نشانی قرار دیا ہے. اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم اسے نازل کرتے ہو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اسے نازل کرنے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اب پانی کے اندر ایک تو صورت ہے انسان غور کرے کہ پانی کو اتارنے والا کون ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر جیسے میں نے ذکر کیا پانی کو محفوظ کون کرتا ہے، محفوظ بھی اللہ ہی کرتا ہے، اس کو ہمارے لیے، ہم ناشکرے لوگوں کے لیے. زمین میں محفوظ بھی اللہ ہی کرتے ہیں. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ چاہیں تو وہ پانی جس طرح اللہ لائے ہیں اسی طرح وہ پانی اللہ لے بھی جائیں، لیکن اللہ اس کو ہمارے لیے محفوظ رکھتے ہیں. یہاں اللہ نے ایک تیسری بات بھی فرمائی ہے، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہتے تو پانی موجود ہوتا تمہارے پاس لیکن کڑوا ہوتا.
پینے کے قابل نہ ہوتا. اگر ہم چاہتے تو ہم اسے کھاری بنا دیتے. فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے پانی کو دیکھ کر؟ اللہ کا شکر کرنے کے لیے انسان کے لیے پانی کافی ہے، اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے. تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اللہ چاہتے تو پانی کھاری بنا دیتے. انسان سمندر میں ہوتا ہے، سمندر میں رہنے والے سمندر میں بحری جہاز میں لمبا سفر کرنے والے کئی لوگ پیاس سے مر جاتے ہیں، سمندر کا پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی ختم ہو جاتا ہے. جو پانی ساتھ لاتے ہیں وہ حفاظت کے لیے، تو اگر رستہ بھٹک جائے، کوئی اور معاملہ ہو جائے، سمندر کا پانی استعمال نہیں ہو سکتا، وہ تو کھارا ہے، وہ تو اجاج کہتے ہیں کھارے کو. جو پانی پیا جاتا ہے وہ کھارا پانی نہیں پیا جاتا. اللہ چاہتے تو یہ جو آسمان سے پانی اترتا ہے یہ بھی کھارا ہوتا، تو انسان پیتا کہاں سے؟ اگر اللہ چاہتے، اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے تو ہم اسے کھاری بنا دیتے، تم اسے پی نہ سکتے. سورہ ملک جس کا ہر رات کو پڑھنے کا ذکر ہے، اس لیے پڑھنے کا ذکر ہے کہ اس کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نشانیاں بیان کرتے ہیں، اور اس نشانیوں میں سے جو آخری آیت ہے سورہ ملک کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک آیت نمبر 30، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے. یہاں تو اللہ نے فرمایا اگر پانی کھارا ہو جائے، یہاں اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارا پانی جہاں محفوظ ہوتا ہے تالابوں میں یا دریاؤں میں، جن جن جگہوں پر، یا زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے. ہمارے ہاں پانی اب گہرا جاتا جا رہا ہے زمین کے اندر، پہلے پانی کی گہرائی کم تھی، اب وہ گہری پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی ہے، پانی استعمال زیادہ ہو رہا ہے. اگر یہ پانی اتنا گہرا ہو جائے، جس طرح ایسے ملکوں میں ہے جہاں پانی نہیں ہوتا زمین کے نیچے، وہ اتنا گہرا ہے کہ وہ ان کے لیے پانی تک پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے کھود کر، یا کہہ دیجئے اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تمہارے لیے صاف پانی کون لائے گا؟ کوئی نہیں لا سکتا. بارش سے اللہ برساتے ہیں اس کو، پھر اس کو زمین کے اندر ہمارے لیے محفوظ بھی اللہ ہی رکھتے ہیں. ہم تو اس کو حقیقت میں تو ہم اس کو محفوظ بھی نہیں کر سکتے. ہم جب چاہتے ہیں تو ہم ٹیوب ویل لگا لیتے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں ہم موٹر لگا لیتے ہیں، موٹر سے پانی نکال لیتے ہیں. زمین کے اندر پانی موجود ہے، اللہ چاہے تو اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ ہم نہ نکال سکیں. ہمارے ہاں لاہور میں پہلے پانی یعنی قریب تھا، اب کافی گہرا ہو گیا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ابھی بھی 100-150 فٹ پہ مل جاتا ہے ہمیں صاف پانی. زیادہ ہم نے اچھا پانی لینا ہے تو 300 فٹ 400 فٹ 500 فٹ 600 فٹ تک بھی لوگ بور کرتے ہیں. لیکن اگر پانی کم ہو جائے، یہ 600 فٹ سے بہت نیچے چلا جائے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا احسان ہی ہے. انسان ساری چیزوں کا اہتمام خود نہیں کر سکتا، انسان تھوڑی سی کوشش کر سکتا ہے، اللہ اس کوشش میں برکت ڈال دیں الگ بات ہے، ورنہ انسان کو رزق دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بندے کو رزق کیسے دینا ہے، کتنے لوگوں کو دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، اور یہ اللہ ہی دے سکتے ہیں. اور اللہ کا حوصلہ ہے کہ اللہ دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری بنا دیں. تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بعض احادیث میں آتا ہے اگرچہ ان کی سند کچھ کمزور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کان اذا شرب الماء، جب آپ پانی پیتے تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں میٹھا پیاس بجھانے والا پانی ہمیں دیا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں پلایا میٹھا پانی، پیاس بجھانے والا پانی، برحمتہ ہی، سراسر اپنی رحمت سے. ہمارا کمال نہیں ہے اس کے اندر، ہمارے عمل کی وجہ سے اللہ ہمیں پانی نہیں دے رہے. اگر اللہ ہمارے عمل کو دیکھ کر پانی دینا شروع کریں تو شاید کسی کو پانی نہ ملے. یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں میٹھا اور پیاس بجھانے والا پانی پلا رہے ہیں. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اور اللہ نے اسے نمکیلا اور کڑوا نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اگر دنیا کے اندر ہی عمل کی بنا پر پانی میٹھا ہوتا اور گناہوں کی بنا پر کڑوا ہو جاتا تو شاید سارا پانی کڑوا ہو جاتا.
اللہ نے اسے میٹھا بنایا ہے، پیاس بجھانے والا بنایا ہے اپنی رحمت سے، اور اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے نمک والا اور اسے کھارا پانی نہیں بنا دیا۔ اس حدیث میں ضعف ہے، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف حدیث میں ہے کہ یہ دعا پڑھتے۔ صحیح حدیث بھی ہے پانی کے بارے میں، انسان پانی پیے یا اللہ کی کوئی اور نعمت انسان حاصل کرے، کھانا کھائے، پانی پیے، تو انسان کو کسی چیز کو اپنی طرف، اپنی صلاحیت کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو ہر نعمت وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اور جس شخص کی یہ عادت بن جائے تو اس کے بڑے فضائل، بڑی فضیلت ہے، چھوٹی چھوٹی بات کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ وہ اجر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اکل طعاما، جو کھانا کھائے، فقال، پھر وہ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اللہ نے مجھے کھانا کھلایا ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے نہیں کھایا، ورزقنیہ، اللہ نے مجھے یہ رزق دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، میں نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، من غیر حول منی ولا قوہ، اس میں میری کوئی محنت، میری کوئی کوشش شامل نہیں ہے۔ اگرچہ انسان کی اپنی محنت کوشش ہو، انسان کو اپنی محنت اور کوشش کو پیچھے کر دینا چاہیے، انسان کو کہنا چاہیے میری کوئی کوشش نہیں ہے، سراسر اللہ کا فضل ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھے کھانا کھانے کے بعد، یہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ چیز کھلائی، جس نے مجھے رزق دیا، یہ رزق ہے اللہ کا، کھانا چھوٹا ہو، کم ہو، زیادہ ہو، اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ کھانا کھائے اور کھانا کھا کر یہ دعا کرے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے آپ کو پانی کے ساتھ اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے پانی کے ساتھ ذکر کیا کہ پانی کو بھی کھانا کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں پانی کے لیے بھی لفظ طعام کا لفظ استعمال ہوا ہے، پانی بھی کھانا ہے۔ کئی دفعہ اگر کھانا نہ ملے تو پانی بھی کھانے کا کام کرتا ہے، اور پانی کو بھی کھانا کہتے ہیں، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ حضرت طالوت کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ حضرت طالوت، ان کے ساتھ ایک لشکر تھا جالوت سے مقابلے کے لیے، دوسرے پارے کے آخری پیج پہ ذکر ہے۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا مسلمانوں کا، طالوت علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، ایک نہر سے وہ گزرے تو حضرت طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس کو نہیں کھائے گا، وہاں لفظ کھانے کا ذکر ہے، ومن لم یطعمہ، یہ نہیں ومن لم یشربہ، یہ نہیں فرمایا جو نہ پیے، فرمایا جو اس کو کھائے نہ، پینے کے لیے کھانے کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، جو اس کو نہ پیے لفظ طعام ہے وہاں، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، کم لوگوں نے پانی نہ پیا۔ ہاں اجازت تھی ایک چلو پانی لیا جا سکتا ہے، ایک چلو پانی پیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں پیا جا سکتا۔ اگر آزمائش تھی 313 لوگوں نے، وہ اس آزمائش سے پورا اترے، باقی سب نے پانی پی لیا، ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ یہ 313 لوگ حضرت طالوت کے ساتھ جا کر یہ جالوت سے لڑے، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت کو شکست دی۔ انہی 313 لوگوں کی طرح جنگ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد بھی 313 تھی۔ بہرحال وجہ استشہاد یہ ہے کہ یہاں پانی کے لیے لفظ طعام استعمال ہوا ہے، دوسرے پارے کے آخر میں پانی کے لیے کھانے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شروع میں شراب کا ذکر ہے، پینے کا، اور اس سے آگے طعام کا ذکر ہے، پانی کے لیے، پانی بھی کھانا ہے۔ تو گویا کہ پانی پینے پر اگر بندہ یہ دعا کرے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو یہ فضیلت پانی پینے والے کو بھی حاصل ہوگی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور یہی حدیث لباس پہننے کے بارے میں بھی ہے۔ انسان لباس پہنے، آگے اس سے آگے ہے ومن لبس ثوبا، جو شخص کوئی کپڑا پہنے، فقال الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ، وہ کہ اللہ نے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، اس اللہ نے مجھے یہ رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، اس میں میری کوئی محنت اور کوشش شامل نہیں ہے۔ انسان اپنی نفی کر دے، اگرچہ انسان کی اپنی محنت اس میں ہوتی ہے،
انسان کی میری کوئی محنت نہیں، سراسر اللہ کی محنت، اللہ کا کرم ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تھوڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. تو بہرحال پانی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے، تو یہ پانی پینے پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو موضوع ختم کریں. فرمایا کہ فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو انسان کو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دے تو آپ سمجھیے کہ اس نے گویا کہ حق ادا کر دیا. جو شکر ادا نہ کرے تو وہ اللہ کا پھر گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے. جو شکر ادا کرے نعمت پر، وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مشکل میں صبر کر لے. جو مشکل میں صبر کرے کتنا بڑا اجر ہے. تو نعمت ملنے پر شکر کرنا اتنا ہی بڑا اجر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.